الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم قرآن اللہ کا کلام ہے. عزیزان محترم، یہ مجمل ہے اور حدیث مبین ہے جو اس کی تفسیر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن نے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، ناموں کو نہیں لیا گیا. کسی چیز میں مسلمان کو قرآن پڑھنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کسی چیز میں اختلاف نہیں. ہر چیز جو ہے وہ اتفاقی ہے. توحید وہ بھی واضح ہے، رسالت وہ بھی واضح ہے، بالکل صاف صاف ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ پورا سورہ محمد قرآن کے اندر موجود ہے. قیامت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عدالت اس کے لیے بھی واضح ترین آیات قرآن مجید میں موجود ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم امامیہ نے اصول کی اخلاقی طور پر جملہ سمجھیے گا، اخلاقی طور پر اصول کی دو قسمیں کرتے ہیں. ایک اصول ایمان کہہ لیا، ایک اصول اسلام کہہ لیا. اصول اسلام تین قرار پائے: توحید، نبوت اور قیامت. اور اصول ایمان پانچ قرار پائے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب یہ ہمارے علماء کی حکمت عملی ہے، یہ ہمارے علماء کی لیاقت ہے، یہ ہمارے علماء کی صلاحیت ہے. اور یہی نہیں کہ ہمارے علماء نے جو تقسیم کی ہے وہ اپنے ذہن سے یا اپنے دماغ سے یا اپنی فکر سے نہیں. ہمارے علماء وہ کہتے ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین نے فرمایا، اور بات وہ کہتے ہیں جو محمد علیہ محمد علیہ السلام نے فرمائی. قرآن کہہ رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں. اب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں پڑھ رہا ہوں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ عرب کے بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو آپ کہیں اور نہ جائیے کہ ساتھ میں نفس رسول تو نہیں ہے. نفس رسول میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث میں تو کہ ہے ضعیف ہے یا قوی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا. قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو جو ہے اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے.
جب یہ منافق آئیں اور یہ کہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ارے رسالت میں بھی جھوٹے ہیں۔ درود پڑھیے محمد گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھ لیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا تعلق تو کاہے سے ہے؟ زبان سے، اور زبان کا کوئی پتہ نہیں ہے جب تک کہ دل نہ ہو۔ بہت سے ایسے جاسوس ہیں کہ کہیں بھی پہنچ جائیں، اللہ اکبر کر لیا، نماز پڑھ لی، ان کا صاحب کیا ہے؟ یہ تو ہم اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اذا لقوا الذین قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم، اور جب اپنے شیاطین کے بعد جاتے قالوا انما نحن مستہزئون، ہم تو بے وقوف بنا رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا تعلق زبان سے ہے، اعضاء و جوارح سے ہے، مگر ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اور یہ بھی کہتا ضرور کہ جب ایمان کا تعلق دل سے ہے تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں صاحب تقیہ تو تقیہ تو ہے۔ میں بڑا مشہور مدرک آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑا سمجھدار مجمع ہے، درود پڑھے محمد اہل بیت۔ اصول دین میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اصول دین کا تعلق سچائی سے ہے اور فروع دین کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ اصول دین میں تقیہ نہیں ہے مگر فروع دین میں تقیہ ہے۔ کہیں اور نہ جائیے، کہیں اور نہ جائیے، علی ابن یقین بحث ہو رہی ہے، آپ کہتے صاحب تقیہ نہیں، جو عاشق حسین ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ تقیہ نہیں کرتا، اپنی زبان کٹوا دیتا ہے، اپنا سر کٹوا دیتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب کیا بات ہے، اب معاملہ یہ آ گیا ہے، نہیں، اصول دین میں تقیہ نہیں ہے، فروع دین میں تقیہ ہے۔ چینجنگ ہو سکتی ہے، اور کا صاحب یہ کس کے آدمی ہے؟ معلوم سمجھ آپ علیہ جعفر کے آدمی ہے کہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی ہے۔ اچھا ظاہر ہے جاسوسی شروع ہو گئی، قربان جائیے آدم علیہ السلام سے قیامت تک کہیں ہوئے، اللہ نے سب کچھ دے دیا کہ جا کے دیکھنے لگا۔ امام نے خط بھیجا، علی ابن یقین ایسے وضو کرو، اشارہ کر رہا ہوں، ایسے وضو کرو۔ اب دیکھیں خط تو پڑھ لیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ معاملہ عجیب ہے، مگر محبت کے اہل بیت یہ ہے کہ جو محبوب کہہ دے اس پر عمل کرے، چاہے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ توجہ کا طالب ہے، محبت کے اہل بیت یہ ہے، معصوم سے امام سے محبت کے معنی یہ ہے کہ جو امام نے کہہ دیا ہے اسے کرنا ہے۔ ارے صاحب عقل نہیں تسلیم کر رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی ابن یقین ایسے وضو کرو۔ اب وضو کر لیا، وضو جب کرنا شروع کیا، بادشاہ نے جا کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معلوم ہے کہ دستار کو صاف کرا دیا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وقت گزر گیا پھر امام نے خط بھیجا، علی ابن یقین ایسے وضو کرو، اب ایسے وضو کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ فروع دین میں تقیہ ہو سکتا ہے مگر ایمان میں تقیہ نہیں ہو سکتا۔ زبان کٹ جائے مگر سر کٹ جائے مگر دامن ایمان ہاتھ سے نہیں سکتے۔ اس لیے کہ دین تقیہ جملہ سنیے گا، اس لیے کہ جو پڑھ رہا ہوں کتابوں کا دیکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، بڑے عالموں کا دیکھا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ تقیہ
تقیہ جملہ سنیے گا، میرا محترم مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تقیہ دین کے ایمان کی حفاظت کا نام ہے. سبحان اللہ. دین اور ایمان کے مٹ جانے کا نام نہیں ہے. اگر دین ایمان باقی رہ رہا ہے تو تقیہ صحیح ہے. اگر دین اور ایمان اور اسلام باقی نہیں رہ رہا ہے تو تقیہ صحیح نہیں ہے. مولوی کی مرغی مالی حلال ہے، جو چاہو کہہ دو، جو چاہو کہہ دو، نہیں ہم تو جو چاہے کہہ دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں، ایک اصول ہے اور کچھ فروع ہیں. کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ باطن ہیں. توحید بالکل ظاہر ہے، عدل بالکل ظاہر ہے، نبوت بالکل ظاہر ہے، عدالت بالکل ظاہر ہے. انبیاء کے نام ہے، 25 انبیاء کے نام ہے، تو نبوت ہو گئی. اللہ نے عدل کو بھی ثابت کر دیا. متعدد آیت ہیں عدل کے اوپر، رسالت کے اوپر آیت موجود ہیں. اب رہ گیا ہے مسئلہ امامت کا. وہی سب سے بڑا سخت مسئلہ ہے، سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے. الہی نے کیا کیا؟ یہ امامت کو پوشیدہ کیوں کر دیا؟ جو امامت کو ڈھک کیوں دیا؟ کہہ رہے اصل تو ایمان امامت ہی پر ہے. اصل تو ماننا ایمان کا امامت ہی سے تعلق ہے اس کا. اور عموماً لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، ارے صاحب مولانا یہ قرآن میں کیا ہے؟ جس نے دیکھا نہیں وہ کیسے ایمان لے آئے؟ جو اس نے دیکھا نہیں وہ کیسے ایمان لے آئے، وہ کیسے مان لے؟ تو آپ کہیں نہ جائیے صاحب، نہ میں احادیث پڑھوں گا، نہ کوئی معتبر حدیث پڑھوں گا، نہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا. میں تو کچھ نہیں پڑھوں گا. شروع کی 1-2 آیتیں پڑھوں گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایسے متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ غیب پر ایمان رکھنا ہی ایمان ہے اور تقوی الہی کی دلیل ہے. الہی توحید ظاہر، عدل ظاہر، نبوت ظاہر، قیامت ظاہر، امامت کو اللہ نے پوشیدہ کر دیا. کہ یہ علی کے ماننے والوں کے لیے وہ مانے گا. بھائی سوال یہ ہے کہ جنت دیکھی تم نے؟ نہیں دیکھی. کہ پولیس صراط دیکھا تم نے؟ کہ نہیں دیکھا. کہ سوالہ نکیر فی القبر حکم دیکھا، والبعث حکم دیکھا، والنشور حکم دیکھا، تطہیر القلوب حکم دیکھا. ارے کیا دیکھا؟ عذاب الہی دیکھا، عذاب قبر دیکھا. ارے سب کو تو مانتے چلے جا رہے ہو، توحید کو بھی مان رہے ہو، رسالت کو بھی مان رہے ہو، سب کو مان رہے ہو. ارے اگر اس کو بھی مان لو تو نجات ہو جائے گی. اسے کیوں نہیں مانتے؟ سب کو کیا یہ کیا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا تو پھر کیوں مان رہے ہو؟ کہ اس لیے ماننے ہیں، اس لیے ماننے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایسے متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس کو مانتے ہیں جو امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے. متقی ہے تقویٰ، اللہ کا خوف. جب انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غلطیاں کرتا ہے مگر اللہ کا خوف جو ہے اسے گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ مومن گناہ نہیں کرے گا. دیکھیے اگر اس کے لیے کہہ دیا ہوتا تو بڑی مصیبت ہو جاتی. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی صاحب میرے لیے پریشانی نہ ہو جائے، رحمت میرے لیے نہ کھڑی ہو جائے. مگر کہیں اور نہ جائیے، زمخشری لکھ رہے ہیں، کشاف لکھ رہے ہیں، بیضاوی لکھ رہے ہیں، سالبی لکھ رہے ہیں. قل لا اسألکم
علیکم اللہ صلی علیہ حجرن الا المودۃ فی القربہ، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ الا من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ توبہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ یعنی رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس سے گناہ نہیں ہوگا، نہیں، گناہ کرنے کے بعد تقویٰ الہی کی دلیل ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ منافق توبہ نہیں کرے گا، کافر توبہ نہیں کرے گا، یہودی توبہ نہیں کرے گا، لیکن جو اہل بیت سے محبت کرے گا ایسا وقت آئے گا کہ ان کی محبت جو ہے وہ توبہ کی طرف لے کر کے سبحان اللہ، سبحان اگر یہ حدیث ان حدیثوں کے ساتھ یہ نہ ہوتی تو ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا، بڑا سوال کھڑا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد، یہ بھی فرض ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی بڑا محترم مجمع، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سمجھدار موجود ہیں۔ محب کہا، شیعہ نہیں کہا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے دامن پر معصیت کا دھبا نہیں ہوتا، وہ رشیدی حجینی ہوتا ہے، وہ میثم تمار ہوتا ہے، وہ مولانا اصحاب امیر المومنین میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی تصدیق مولا نے کر دی۔ مولا یہ آپ کے شیعہ آ رہے ہیں، فرمایا نہیں، میرے شیعہ نہیں ہے۔ میرا شیعہ کون؟ مجرم مہدی کندی۔ میرے شیعہ کون؟ میثم تمار۔ میرے شیعہ کون؟ رشید حجینی۔ میرے شیعہ کون؟ دامن میں معصیت کا دھبا نہیں ہے، وہ میرا شیعہ ہے۔ لیکن جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے مانتا ہے، مجھے امام سمجھتا ہے۔ مولانا نے تفصیل کر دی کہ دیکھو شیعہ کی تشریح یہ ہے اور محب کی تشریح یہ ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا الا من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ۔ اور اب آپ کا مزاج ہے اس لیے کہ دونوں میں بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ شیخ سلوک نے پہلے ہی تفصیل لکھی ہے کہ جو آل محمد کے فضائل، ایک حدیث، ایک فضیلت آل محمد رحمہ السلام کی سنتا ہے، علی بن ابی طالب اور ان کی آل خاص کی، اللہ 70,000 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، 70,000 درجے اس کے بلند کرتا ہے، 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ پہلا محدث ہے، اور ایک یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ لا تعداد مسلسل احادیث علماء نے مسلک پہ لکھی ہیں کہ جب ذاکر آل محمد، شیعہ آل محمد، ذاکر آل محمد جب اہل بیت کی ایک فضیلت لکھتا ہے تو اللہ اس کے 70,000 گناہ بخشتا ہے، اس کے اور اس کے ماں باپ کے، اس کی اولاد۔ یہ کیا ہے؟ یعنی حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ میں کچھ اور نہیں پڑھ رہا ہوں۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حب علی میرے لیے مجبوری ہے، اس لیے کہ نصوص پڑھ رہا ہوں، میں معتبر حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ براج وقت خط بھیج کر پوچھی کہ یہ حدیث معتبر ہے یا نص ہے، تو وہ لکھ کے بھیجیں گے کہ نہیں نص ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے، لا تضر معها سیئۃ، کوئی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بغض علی سیئۃ، علی کی دشمنی ایسی برائی ہے، لا تنفع معها حسنۃ، کوئی نیکی سے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ سو سجدے کر لے، اور پھر صحیح بھی نہیں اشارہ کر رہا ہوں کہ آل محمد کی محبت میں تو عمل صحیح بھی نہیں ہوتا، قبول ہونا تو بات کی چیز ہے۔ ضرور پڑھے محمد آل محمد۔ جو حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا
صحیح ہوگا، اور جب اور دیگر مسالک پر عمل ہوگا تو پھر وہ عمل صحیح نہیں ہوگا. اشارہ کر رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ فیصلہ کر دیا کہ آل محمد کی محبت کیا ہے، علی کی محبت کیا ہے. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ، یہ بھی نص ہے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ. حضور نے لوگوں کی طرف دیکھا، سیدھے ٹیڑھے رنگ برنگے لوگ پڑے ہوئے تھے. معاملہ بڑا پریشانی میں چل رہا تھا، اختلاف چل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو اے سلمان، کیا کہہ رہے ہو؟ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ، یقیناً اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے، لما خلق اللہ جہنم، اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے، یہودیت کے لیے نہیں کہا، عیسائیت کے لیے نہیں کہا، نصرانیت کے لیے نہیں کہا، مجوسیت کے لیے نہیں کہا، کفر کے لیے نہیں کہا. یا رسول اللہ، آپ کو خلق عظیم پر قائل ہے، آپ کی فضاحت بلاغت تو اللہ کے کلام سے ملی ہوئی ہے. یا رسول اللہ، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، علی کی دشمنی ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. وہ یہودی سے بھی بدتر ہوتا ہے جو علی کا دشمن ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو یوم قیامت کے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. لیجئے، امام کے ساتھ بلائیں گے. چلیے صاحب، آدم کے ساتھ نہ بلوائے اللہ، حضرت نوح کے ساتھ نہ بلوائے، حضرت ابراہیم کے ساتھ نہ بلوائے، حضرت موسیٰ کے ساتھ نہ بلوائے، اور جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہ بلوائے، بڑے بڑے صاحب کتاب پیغمبر گزرے ہیں، کسی کے ساتھ نہ بلوائے. یا رسول اللہ، یہ تو کہہ دیا ہوتا کہ محمد کے ساتھ بلوا لوں گا، لیکن اللہ تم نے تو رسول اللہ کو، رسول کو بھی الگ کر دیا کہ نہیں، میں نے کیا کہہ نہیں دیا، میں نے تو کہہ دیا کہ اگر علی کی محبت پر اتفاق ہو جاتا تو اللہ دوزخی کو پیدا نہ کرتا. جو علی کو مانے گا وہ مجھے بھی مانے گا، لیکن جو علی کو نہیں مانے گا وہ مجھے بھی نہیں مانے گا. ضرور پڑے محمد اسی لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب امام کے ساتھ حشر ہوگا، امام جائیں گے امام کے ساتھ، اور ایک نہیں بلکہ 12 ہوں گے. درود پڑے محمد ہر انسان کو اس کے ساتھ امام، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کے دن امام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑا جا رہا ہے. بہار الانوار میں حدیث علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے تحریر فرمائی کہ جب آخری منزل ہوگی اور فیصلہ ہو رہا ہوگا، ججمنٹ ہوگا آخر میں کہ کیا ہونا ہے مسلمانوں کا، تو حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے. یہ سب پہنچیں گے وہاں پیغمبروں کے پاس. ہر پیغمبر یہ کہہ دے گا نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، یہ مجھے بھی حکم نہیں دیا اللہ نے کہ پھر کس کے پاس جائیں؟ کہنے جاؤ علی کے پاس جاؤ، وہاں تو پہلے ہی اختلاف ہو گیا تھا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یقیناً نبأ عظیم میں اختلاف کریں گے. وہ نبأ عظیم کیا ہے؟ توحید میں اختلاف نہیں، رسالت میں اختلاف نہیں، عدل میں اختلاف نہیں، قیامت میں اختلاف نہیں. اگر اختلاف ہے تو اسی میں ہے. درود پڑھے محمد علیہ محمد. صرف یہی چیز تو ہے، اور اگر ہو جاتی تو تمام پریشانیاں دور ہو جاتی، تمام رحمتیں دور ہو جاتی. کیا کہنے جزاک اللہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. علامت ایمان کیا ہے؟ علامت ایمان کیا ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ بھی سرکار کی مشہور معروف حدیث ہے. کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، معظم اصحاب سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتا دیجئے کہ ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، حقیقت ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے،
یہ نہیں پڑھ رہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں رکھتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ حج کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے. ماشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے سب پڑھتے ہیں. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ نماز ضرور پڑھے گا، چاہے دیر میں پڑھے گا یا دیر میں پڑھے تو پڑھے گا. جو آل محمد کے درجہ سے وابستہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تاریخ الصلاۃ ہو جائے، نماز ضرور پڑھے گا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتائیے دلیل ایمان کیا ہے؟ تو نہ نماز کو رکھا، نہ روزے کو رکھا، نہ حج کو رکھا، نہ زکات کو رکھا. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، فضائل علی آپ سامنے بیان کرنا شروع کر دو. اگر یقین کرتا جائے، مسکراتا جائے، مانتا جائے، سمجھنا مومن ہے. اور اگر بحث کرنا شروع کر دے تو سمجھ لینا منافق ہے. کوئی بات ایسی نہیں کہنی ہے بلکہ نص رسول کہنی ہے. یہ بھی اسی کے ممبر پہ بیٹھا ہوں اور اتنے دن سے علماء کا ساتھ دیا ہے، ساتھ رہا ہے. یہ بھی نص رسول ہے کہ کچھ اور نہیں فرمایا. فرمایا آل محمد کی فضائل، علی کے فضائل. اگر یقین کرتا جائے، اگر مسکراتا جائے تو علامت کیا ہے؟ یہ کیوں آپ خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے خوش ہو رہے ہیں، یہ دلیل ایمان ہے، یہ مولا سے محبت ہے. مولا سے محبت ہے. یعنی یہیں سے بھی پتہ چل گیا کہ جو محبت کرے گا، حسد اور محبت، درود پڑے محمد علی محمد، وہ آل محمد کے فضائل سن کر کے خوش ہوگا. لیکن جو حسد کرے گا اور جس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہوگی دشمنی علی کی، تو وہ خوش نہیں ہوگا بلکہ اختلاف کرے گا. دلیل ایمان یہی ہے. اساسی طور پر اسی کو ایمان کہا جاتا ہے اور اسی کو رسول نے ملاک و معیار بنایا ہے آل محمد علیہ السلام کے فضیلتوں کہ اگر وہ خوش ہو جائے. اور یہی طہارت نسبی ہے. دیکھیے اس لیے نہیں کہہ رہا، جو بات ہے وہ صاف ہے. کسی بھی فرقے کا انسان ہو، کسی بھی فرقے کا انسان کہیں بھی ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، مگر آل محمد سے اختلاف کرنے والا، دشمنی کرنے والا، اس کی نسل پاک نہیں ہوتی، اس کی نسل میں کمی ہوتی ہے. یہ خاص بات ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے. یہودی آل محمد کو دشمن نظر نہیں آئے گا، عیسائی آل محمد کا دشمن نہیں نظر آئے گا، مشرک آل محمد کا دشمن نہیں نظر آئے گا. ایسی کیفیت، ایسی کیفیت کربلا میں مجھے ہندوستان جانے دو، ایسی نہیں پڑھ رہا، علماء نے لکھا ہے. ممکن آپ یہ سوچیں کہ صاحب یہ کیسی بات ہے، ویسی کہہ دیا ہوا کسی نے. سید العلماء آیت اللہ علامہ علی نقوی صاحب میں نے دیکھا، ان تک نے ان کا لکھا ہے. مولا ابا عبداللہ حسین نے فرمایا کہ ہاں مجھے بحث ہو رہی ہے، سب کچھ سمجھایا. حجت اتمام حجت ہے عزیزان محترم. حجت خدا کیوں کہتے ہیں؟ حجت خدا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی کمی نہ چھوڑے، آخر وقت تک تبلیغ میں اور حقانیت میں کسی قسم کا کوئی نقطہ تشنا نہ رہنے دے کہ کل یہ نہ کہنے پائیں کہ نہیں صاحب یہ ہو جاتا، اتنا ہو جاتا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ سب کچھ کہنے کے بعد کہ بھئی مجھے کیوں مار رہے ہو، میں نے کسی شریعت کو بدل دیا ہے، میں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، وہ سب کچھ آپ کا سنا ہوا ہے. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اچھا مجھے ہندوستان جانا ہے. مولا کیوں فرمایا آپ نے ہندوستان؟ شاید میں نے جب سوچا تو دو باتیں میرے دماغ میں آئی. کیونکہ میرا مولا عالم الغیب ہے، علم الہی کا مالک ہے، آدم سے لے کر قیامت ذرے ذرے کا میرے مولا کو علم ہے، مظلوم میں بلا. تو ایک تو وجہ یہ بتائی کہ وہ سرزمین ایسی ہے کہ کلمہ نہیں پڑے گا مگر میرا احترام اس کے دل میں ہوگا. کلمہ نہیں پڑے گا، مندروں میں جائے گا، کلمہ نہیں پڑے گا، میرا احترام اس کے دل میں ہوگا، میری تعظیم اس کے دل میں ہوگی. تو ایک تو یہ وجہ کہ اپنے علم امامت سے یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کلمہ نہیں پڑے گا مگر میرا احترام اس کے دل میں ہوگا. دوسری وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، اس لیے کہ میں اتنی دور چلا جاؤں گا کہ پھر تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ ہماری حکومت کے لیے یہ شخص کانٹا بنا ہوا ہے.
اس لیے کہ اس زمانے کے فاصلے بڑے دور ہوتے تھے، آسان نہیں تھا کہ نہیں اگر تمہیں یہی کھٹک ہے کہ میں تمہارے قریب رہوں گا اور تمہارے اقتدار میں کمی آئی تو میں بہت دور چلا جا رہا ہوں تاکہ تمہارے معاملات میں تمہیں احساس نہ ہو کہ ہماری حکومت میں جو ہے یہ مخل ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ مگر عزادارو، یہ ایسا انسان، ایسا عظیم انسان، کون اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ ایسے دشمن تھے، ایسے غریب کہ جنہوں نے اتنے اعتماد حجت کے بعد اس مظلوم امام کو چھوڑا نہیں۔ ارباب اللہ، آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، اتنے اعتماد حجت کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، اتنی تبلیغ کے بعد، اور اس سے زیادہ اعلیٰ ظرفی کیا ہو سکتی ہے؟ قربان جائیے، اس لیے کہ مصائب قریب آ رہے ہیں، اس لیے کہ جب حر کو معاف کیا تھا تو اس کو جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت حر آئے تھے تو گھیر کر آئے تھے مگر جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن قربان اس امام کے اوپر، جانے قربان اس امام کے اوپر کہ اس وقت معاف کر رہے ہیں، کہیں اور لے جائیں خطبہ موجود ہے۔ جب عباس بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، محمد بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، ارے پورا گھر لٹ گیا، کوئی باقی نہیں بچا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ ارے قربان جاؤں آپ کی اعلیٰ درجے کے، ارے کائنات آپ کے قدموں میں نثار ہو جائے۔ ارے اتنے بڑے جرم کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے مجھے چھوڑ دو، میں اپنی تمہیں معافی دے دیتا ہوں۔ یہ ایسا امام ہے عزاداران امام، یہ ایسا امام ہے کہ شمر جیسا ظالم قاتل سنتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ جب یزید نے پوچھا کہ حسین کچھ کہہ رہے تھے، کہنے ہاں یہ دیکھا کہ جب میں حسین کو دفاع کر رہا تو حسین کے لمحائے مبارک اور ہل رہے تھے۔ کیا حسین کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا حسین لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں؟ کیا حسین محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ کہا جب میں کان اپنے قریب لے کر کے گیا تو میں نے سنا کہ حسین آواز دے رہے ہیں، اے میرے پاٹے، ارے یہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، ارے اس کو معاف کر دے۔ اے یزید، ایسے انسان کو قتل کیا ہے عزاداران امام۔ ارے ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کی، یہی تمام نہیں کیا بلکہ ان کی معزز بیویوں کو ذرا سمجھتے جائیے گا۔ جہاں میں نے ابھی مظلوم کربلا کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کی مظلومہ بہن کا بھی ذکر کرتا کروں۔ یہ کون مظلومہ بہن ہے؟ ہاتھ پسے گردن کرے ہوئے ہیں، بہو شام کا بازار ہے، منادی بجا دے رہے ہیں، حال ہی سوایا من مناج رسول اللہ۔ یہ خاندان ہے رسول کے قیدیوں کا تماشا دیکھو، یہ کون کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ارے ذرا شام میں جا کر کے پڑھیں زیارت جناب زینب، ارے کیسی دل سوز زیارت ہے۔ اس وقت زیارت پڑھی جاتی ہے تو انسان کے کلیجے کے اوپر لشکر چلنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ایتھا الاسیرۃ فی البلدان، اے وہ اسیرہ جو شہر میں شہر چلائی گئی، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی گئی، ارے جس کے ہاتھ پہ سے گردن بنے ہوئے ہیں، جو ظالم کی بزم میں لائی گئی۔ ظالم کہتا ہے کہ فاتنا اللہ عتیق الحسین، ارے زینب تم نے نہیں دیکھا، ارے پروردگار عالم نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا؟ ارے بیوی جواب دے رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، ارے میں نے تو سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا، صرف اچھائی دیکھی ہے۔ عزاداران امام، یہ کون مظلومہ ہے؟ یہ انتہائی مظلومہ ہے جس کے لیے یہ بھی جملہ ہے السلام علیکم ایتھا المتحیزۃ فی قرابۃ الشام، سلام ہو اس بیگت پر جو متحیزہ ہے، خراب ہے شام میں جگہ ملی۔ ارے یہ کون زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہے کہ جنہوں نے ارے اسیروں کی شہداء کی مصیبتیں کربلا میں شہید ہونے کے بعد ختم ہو گئی، لیکن اہل حرم کی مصیبتیں ارے ختم ہونے والی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوئی۔ ایک سال تک گردش کرتے رہے، شہر بشہر پیدل کرائے گئے، ارے زندان میں لائے گئے،
ارے یہ وہ مظلومہ بیوی ہے کہ جس کے لیے روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. علی بن حسین جناب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نماز بیٹھتے ہوئے دیکھا. ارے بھوکی اماں آج آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. آج کرتی ہے بیٹا سید سجاد ارے یزید کے دربار سے اپنے آگے کا اپنے نقص نبوت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز